الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی لوگ؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مزید عافیت نصیب کرے، بہت حفاظت کرے، ہر مہلک امراض سے آپ کی حفاظت کرے، کورونا وائرس سے آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کے صحت کو اچھی رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سربلندی نصیب کرے، آمین۔ تو درس قرآن مجید میں جو ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل کے ہم لوگ 59 آیات مکمل کر چکے تھے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 آنورڈز ہونا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جیسا کہ معمول ہے کہ ایک ہفتے پہلے کا ریویژن دے دیا جاتا ہے، تاکہ جو نئے آڈینس ہیں، جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر، ان کو بھی ریوائز ہو جائے، ان کو بھی ردم سمجھ میں آ جائے، اور جو لوگ ہر ہفتے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی یاد آ جائے پھر سے۔ تو جیسا کہ لاسٹ ویک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 53 to 59 ہم لوگوں نے درس میں جانا تھا، تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ریویژن دیں گے آیت نمبر 53 سے 59 تک، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53 سے 59 تک۔ آیت نمبر 53 میں ہم نے جانا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے سے کام چلاتے ہیں جلدی کرنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 53 میں جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو کفار مکہ جو طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی کوئی کمزوری نہیں جانی چاہیے کہ وہ ان کے غصے کا جواب غصے سے دے دیں، اور بات وہی کہی جائے جو بالکل بہتر ہو، اچھی ہو، حسن ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ بھی داعی کو خیال رکھنی چاہیے کہ اگر سامنے والا طیش میں آ بھی گیا ہے تو داعی اپنا وقار مینٹینڈ رکھے گا، اور سامنے والے کے حساب سے اس کے لیول پر جا کر اس کو جواب نہیں دے گا۔ اور یہاں پہ ریزن بھی بہت صاف بتایا گیا، نقصان جو اس کا ہے وہ یہ کہ شیطان انسانوں کے درمیان تو جھگڑا ڈالنا چاہتا ہی ہے، یعنی تو وہ تو آپ ورغلائے گا داعی کو بھی کہ وہ اس نے ایسا بھڑک کے بولا ہے تو تم بھی ایسے بولو، اور جب سامنے داعی سے بھی کچھ ایسی ویسی بات نکل جائے گی غلط انداز میں، تو جو جس سے اس کا ایڈریس ہے اس کو موقع مل جائے گا بغض کرنے کا اور بات کو نہ ماننے کا۔ تو اس طرح سے شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپس میں دشمنی ڈلوا دیں، تو ہمیشہ بات کرنی چاہیے تو اچھی عمدہ احسن بات کرنی چاہیے، خصوصاً دعوت کے کام میں ان جنرل ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، اور تمہارا رب خوب واقف ہے تم سے، اور اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
کہ کس کے اندر ہدایت کو پانے کی چاہ ہے، خواہش موجود ہے، اور کس کے اندر نہیں ہے. تو جس ہدایت پانے کی چاہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا، اور جس کے اندر ہدایت پانے کی چاہ ہی نہیں ہوگی تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو جب رسول داروغہ نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، ان کا وکیل نہیں ہے، تو پھر عام مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسولوں کا اور داعیان اسلام کا کام ہے صرف پہنچا دینے تک کا ذمہ ہے، اور وہ سامنے والا حق پر آ ہی جائے ایسی کوئی ذمہ داری نہ ہی کسی رسول اور نبی پر کبھی تھی اور نہ ہی داعیان اسلام پر ہے. آیت نمبر 55 میں ہے کہ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کر رہے تھے کفار مکہ، ان کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی طرح میرے رسول کی جو فضیلت ہے اس کو قبول کرنے میں تم سے جو بھی چیز آ رہی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ ہم نے تو اسے فضیلت دی ہے. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. اور تم جو اس کو کہتے ہو کہ دنیا دار ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، تو جان لو کہ داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی، ان کو زبور عطا کی. ان کو ان کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ان کی سراؤنڈنگ بھی ان کے ساتھ زبور پڑھتی تھی. تو اس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور وہ تو بادشاہ تھے. اس سے بڑی دنیا داری کس کی ہوگی جو بادشاہت کا کام سنبھالے، پوری رعایا کی فکر کرے. تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چناؤ ہے کہ کس کو اپنی نبوت اور رسالت دے اور کس کو کس پر فضیلت بخشے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تم اپنی تکبر کی وجہ سے جو ریجیکٹ کر رہے ہو اس کو یہ ریزن مت دو کہ یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے اور کھانا کھاتا ہے وغیرہ. آیت نمبر 56 میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے کہ تم سے کچھ تکلیف کو دور کرنے کا ہی، اور نہ ہی تمہاری حالت کو بدلنے کا. یعنی یہاں پر شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ جو معبودان باطل آپ نے تراش رکھے ہیں ان کو پکار کر دیکھ لیجئے، اگر وہ آپ کی پکار کو پہنچیں، آپ کی ضرورت کو پوری کر سکیں، یا تو آپ کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہوں، تو بتاؤ ایسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو خفیہ پکار کو بھی سن سکے اور تکلیف کو دور کرنے پر پوری طرح سے قادر ہوں. تو یہاں پر شرک کی بہت زوردار تردید ہوئی ہے اور معبودان باطل کے خلاف بہت زوردار بات کہی گئی. آیت نمبر 57 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. واقعتاً اللہ کے آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ہے ڈرنے کی. تو اس میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنایا گیا ہے ان لوگوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، انبیاء، فرشتے یا اولیاء، یہ کیٹیگری. ایک معبودان باطل کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ بالکل وجود ہی نہیں رکھتے تھے، کبھی ان کی ہستی ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی بالکل امیجنری ہے. وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس شرک کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو رسول تھے یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا کے بیٹھے تھے وہ، اور جو اولیاء ہیں اور تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو جو پکارتے ہو تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں. اور یہاں پہ وسیلہ بمعنی قرب ہے، اور عربی زبان میں وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے، نہ کہ ذریعہ ہوتا ہے. آیت نمبر 58 میں جانا تھا ہم لوگوں نے. اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس آیت میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ ہر ایک کو اپنی قیامت صغریٰ یعنی موت تو آنی ہے، وہ اس کے لیے وہ عذاب ہو گئی. اور کبھی اللہ تعالیٰ
کچھ ایسا آسمانی عذاب بھی نازل کر دیتا ہے. اور ایک لطیف اشارہ اس یہاں پر آرمیگیڈون یعنی الملحمۃ العظمیٰ کی طرف ہے، بہت بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے ضرور پیش آئے گی، اور حدیث میں اس کی بہت صراحت سے تذکرہ آتا ہے. آیت نمبر 59 میں ہے کہ اور ہمیں نہیں روکا اس بات نے کہ ہم نشانی بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا. اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. اس آیت میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ جو کفار مکہ کی طرف سے بہت بہت بڑی ڈیمانڈ تھی معجزے کی کہ ہم کو اگر آپ رسول ہیں تو ہم کو معجزہ دکھائیے. اس سے پہلے آپ سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے معجزے دکھائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ریزن دیا ہے معجزہ نہ دکھانے کا، حصی معجزہ. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہی نہیں دیا گیا، بہت سارا دیا گیا. ان میں سے سب سے جو ہے عظیم معجزہ قرآن ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن دیا ہے کہ جو معجزہ کی ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ نہ دکھانے کی کیا ریزن ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ معجزہ جو نہیں دکھایا جا رہا ہے ان کو، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تو معجزات دکھائے گئے، تو کیا وہ سبھی لوگ ایمان لے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن دیا کہ ہم نے سمود کو بھی تو معجزہ دکھایا تھا، بہت حسی معجزہ دکھایا تھا ناقۃ اللہ کی اونٹنی کے طور پر. تو وہ لوگ کیا سمود سب ایمان لے آئے تھے؟ تو ان کی ڈیمانڈ پر معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. یہیں تک ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جانا تھا، اور اب ہم لوگ بڑھیں گے آج کے درس قرآن کی طرف، جو کہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 آنورڈز، 60 سے آگے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ان باتوں سے تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے. اب یہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. احاطہ جو مطلب لفظ ہے، مطلب گھیرے میں لے لینا. تو گھیرے میں لے لینا، پہلے تو کانٹیکسٹ سمجھیے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے در پہ تھے. وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. تو ایک تو نہیں مان رہے تھے، دوسرا وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ کام بالکل بند ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور نہ تھا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنا دین پورا کامل کر کے رہنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بار بار یہ لفظ مکی صورتوں میں احاطہ جو آیا ہے، سورہ رعد میں ہے اور سورہ بروج میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر گزریں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور وہ اپنے دین کی سربلندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، ان کی وجود سے کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس نے کیا. تو لوگوں کو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسی کھلی چھوٹ تھوڑی دی ہے. ٹھیک ہے، ان کو مطلب چوائس ہے، چوائس کی آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ تک نا. اللہ تعالیٰ جس ان کے ڈیزائر کو اور جس کوشش کو چاہتا ہے سینکشن دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بالکل مٹا دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو ایسا بالکل اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا
اور ہمیشہ ہر انسان کو، ہر پوری دنیا کے لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ کر گزرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اتنا زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود آپ کی دعوت پھیل رہی تھی۔ ایک ٹائم مکہ میں تھا کہ چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد پورا منظر ہی بدل گیا، اور بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور بہت زیادہ آپ کی دعوت پھیل چکی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے نکلے بھی نہیں تھے، یعنی کہ یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی آخری ایام میں نازل شدہ سورہ، تب تک بھی مکہ سے باہر دعوت نکل چکی تھی، مکہ سے باہر خبریں پہنچ چکی تھیں، اور یہود کو خبریں پہنچ چکی تھیں، اور اطراف مکہ یہ رسول اللہ کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ احاطہ لوگوں کا کیا ہوا ہے، واضح کر رہا ہے کہ تم جو چاہو وہ کر گزرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ دعوت کو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا، اور یہ اسلام کا نور کو پوری تکمیل تک پہنچائے گا، اور تم اس میں اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو وہ سب کر گزرو گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس دعوت کو بالکل اکھاڑ کر پھینک دو۔ احاطہ کرنے سے ایک پینتھزم فلسفی کی طرف بھی لوگوں کا سمجھ جو ہے ڈائیورٹ ہو سکتی ہے۔ لوگ اگر اس کو فلسفے میں لے جائیں تو بولے اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، مطلب گاڈ از ایوری ویئر ان ایچ اینڈ ایوری پارٹیکل، تو اس کو کہیں گے پینتھیزم، ایوری تھنگ از گاڈ۔ لیکن یہ فلسفی بدترین شرک ہے۔ ایوری تھنگ از گاڈ، ہر ایک چیز خدا ہے، مطلب جب الخدا ہر جگہ ہے تو پھر وہ ہر ایک چیز ہر کण میں ہے، تو پھر یہیں سے شروع ہو جاتی پینتھیزم فلسفی کہ ایوری تھنگ از گاڈ۔ لیکن یہ بدترین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اپنی قدرت سے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ کہ ہر ایک چیز میں وہ موجود ہے، بلکہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی جو مرضی ہے اس سے ہر جگہ موجود ہے، نہ کہ وہ ہر کण میں موجود ہے، ایسا سمجھنا۔ آگے کا جو فقرہ ہے وہ یہ کہ اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ اب یہ مشاہدہ کون سی بات ہے؟ رؤیا لفظ آیا ہے یہاں پر۔ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، لیکن رؤیا صرف خواب کو نہیں کہتے، کھلی آنکھوں سے کیے گئے مشاہدے کو بھی رؤیا کہتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اسی کی طرف جہاں سے یہ سورہ بگن ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہو کہ یہ سورہ بگن ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کون سا؟ اسراء معراج کا واقعہ سے، تو وہاں پر اسراء کا تذکرہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہت بابرکت ہے۔ تو وہ اب یہاں پر معراج کا واقعہ ہے کہ ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مکی پیریڈ کے آخری ایام میں اسراء اور معراج کے سفر پر گئے تھے۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں جو مسجد اقصی یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف تھا، زمینی سفر، یہ اسراء پارٹ کہلاتا ہے، اور اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسراء کا واقعہ ہے۔ اور معراج اس سفر کو کہتے ہیں جو ہیونز کے لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف۔ تو یہاں پر جو رؤیا لفظ آیا ہے، رؤیا کا مطلب ہو گیا مطلب خواب میں نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے جو مشاہدہ کرایا تھا آپ کی مطلب وجود سے، جہاں جو آپ نے مشاہدہ کیا تھا آپ وہاں موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو خواب میں اگر معراج کی کرائی جاتی تو پھر یہاں پر کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ خواب میں تو پتہ نہیں کب ایک سیکنڈ میں انسان کہاں سے کہاں چلا جا سکتا ہے اور کیسی بھی عجیب چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کو پیش کرنے کے بعد تو سامنے والا ریجیکٹ کرنے والا نہیں تھا کہ خواب تو کوئی کو بھی کیسا بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی آتا ہے، رسول کی کیا بات ہے، کسی کو بھی آتا ہے۔
تو یہاں پر جو رؤیا لفظ آیا ہے وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدے کے متعلق آیا ہے، اور دونوں معنی ہوتا ہے رؤیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیسے؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ظاہر کی لوگوں کے سامنے کہ آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے یعنی مکہ سے، آپ کے گھر سے وہاں بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، وہاں اپنے نماز ادا کی، پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پھر وہاں اپنے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جنت کی کئی چیزیں بتائیں اور جہنم کی کئی چیزیں بتائیں، ساتوں آسمان پہ کسی کسی ملاقات ہوئی، کون کون سے نبیوں سے وہ بتایا، یہ ساری چیز بتایا۔ تو یہ چیز تو لوگوں کے لیے تنبیہ تھی، ایک 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 وارننگ تھی کہ ابھی بھی تم ایمان لے آؤ، یہ نبی سچا ہے اور تم کو ایسی باتیں بتا رہا ہے جو کہیں سے بھی خبر نہیں مل سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحی کے ذریعے دے اور اتنا مطلب ایکسٹراڈینری مشاہدہ کرا دے۔ تو یہ ان کے لیے ایک دعوت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس سے اور بھٹک گئے، کہنے لگے لو جی لو، اب راتوں رات جو ہے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر کے چلے آئے یہ صاحب اتنی دور کا، اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ تو طرح طرح سے ریجیکٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تمسخر کیا، بہت مذاق بنایا، بہت ساری چیزیں کی اور ریجیکٹ کر دیا۔ ابو جہل نے تو یہاں تک کیا کہ مطلب یہ تماشا بنایا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے مذاق اڑایا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو تیزی سے ایمان لانے والے اس معراج کے واقعے پر تھے وہ کون تھے پتہ ہے؟ بتائیے۔ جی، حضرت ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی دن سے صدیق کا لقب مل گیا، کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو کہا محمد نے کہا ہے تو سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب نصیب ہوا کہ فوراً تصدیق کر دی، انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، ذرا بھی توقف نہیں کیا، ذرا سا بھی سوچنے کا ٹائم نہیں لیا۔ اتنی بڑی بات تھی، واقعتاً یہ غیر معمولی بات تھی، لیکن بالکل بھی انہوں نے ٹائم نہیں لیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا جو صدیقیت پر فائز ہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیا ہوا کہ ایک فتنہ ہی بن گیا سب لوگوں کے لیے، جس کو نہیں ماننا تھا وہ اور اڑ گیا کہ یہ تو عجیب ہی تماشے والی بات ہو گئی کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر جو کہ ایک ہفتے میں طے ہوتا تھا وہ اتنی جلدی کیسے طے ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتہ کیا 15 دن اس سفر میں لگتے تھے بیت المقدس تک جانے میں مکہ سے، تو 15 دن کا سفر راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آسمانوں کی سیر وغیرہ۔ تو یہ ایک فتنہ بن گیا، ایک آزمائش بن گیا کفار کے لیے، نہ ماننے کے لیے، اڑ جانے کے لیے ایک اور وجہ بن گیا۔ آگے فرمایا کہ اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ یہ درخت کون سا درخت ہے؟ جی، زقوم کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم میں ان کو زقوم کا درخت بھی دکھایا گیا، جس کا تذکرہ آپ نے آنکھیں لوگوں سے کیا کہ زقوم کا درخت سو اینڈ سو ٹائپ کا ہے اور وہ جہنم میں اس کی جڑیں ہیں اور وہ وہاں نکلتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، کفار مکہ نے کیا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ لو، یہ تو آگ پانی درخت سب کو اکٹھا کرے دے رہے ہیں، جہاں پر آگ ہو وہاں پر درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اور یہ بتا رہے جہنم میں پانی ہے، تو جہاں پر آگ ہو وہاں پر پانی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس دنیا میں جو طبعی قانون ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کو اس دنیا میں سے مطلب کمپیئر کیا اور انہوں نے سمجھا ایسا نہیں ہو سکتا اور ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شجرہ ملعونہ کو بھی ہم نے جس کے متعلق قرآن میں لعنت آئی ہے اس کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا۔ تو ابو جہل نے جانتے کیا کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ لوگوں میرے لیے کھجور لاؤ، لائے گیا، میرے لیے مکھن لاؤ، لائے گیا،
کھجور پر مکھن لگا کے کھایا، کہا ہمارے لیے تو یہی زقوم ہے، مطلب مذاق اڑانے کے لیے کہ جہنم میں، اور کہا کہ جہنم میں جہاں آگ ہے وہاں درخت کیسے اگ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی ان کے لیے کیا بنا دیا، ذریعہ آزمائش بنا دیا. یعنی نہ ماننے کا ان کو ایک اور ریزن انہوں نے بنا لیا اس کو، کہ زقوم کا درخت جو رسول اللہ نے آ کر بتایا. اور یہ شجرہ ملعونہ جو کہا گیا ہے کہ اس میں لعنت آئی ہے قرآن میں، تو یہ شجرہ طیبہ کی ضد ہے. شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پاک درخت ہوتا ہے جس میں سب طرح کے فائدے ہوتے ہیں، کہ وہ سایہ دار ہوتا ہے، اس سے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ پھل دیتا ہے، اس کے پھل سے لوگ مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھول دیتا ہے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو شجرہ طیبہ ہے تو اس سے طرح طرح سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس شجرہ ملعونہ کہا گیا زقوم کے درخت کو، کیونکہ اس میں کسی قسم کا خیر نہیں ہے، کسی قسم کی طیبات اس میں نہیں موجود ہیں. یہ جہنم میں لوگوں کو کے کھانے کے لیے نہیں ہے، کہ جہنم میں جب لوگوں کو بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ پیٹ بھرنے کا ہونا چاہیے، تو وہ مطلب زقوم کا درخت ہے کہ اس سے کھانا کھائیں گے. نہیں نہیں، اس دنیا پر اس دنیا کو قیاس مت کریے. وہاں پر لائف سروائیول کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لائف سروائیول کے لیے کھانے کی ضرورت اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور موت نہیں آئے گی وہاں بھوکے رہنے کے بعد موت آ جائے. اصل میں یہ شجرہ ملعونہ ایک اور عذاب کی شکل میں ہے. یعنی کفار جب بھوک سے بیتاب ہوں گے تو جو ان کو کھانے کے دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہوگا. وہ اتنا کڑوا کسیلا اور زہریلا ہوگا کہ اس کو کھائیں گے تو پھر اس سے اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. جیسا کہ سورۃ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 43 سے 46 میں ملتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد وہ پیٹ میں اور کھولنے لگے گا، اور ان کو عذاب میں مطلب اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا ان کے عذاب میں. تو یہ شجرہ ملعونہ جو ہے وہ ہرگز شجرہ طیبہ نہیں ہے. اور تو اس لیے کہا گیا کہ قرآن میں جس میں لعنت وارد ہوئی ہے، کہنے کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دوری جس کو ہو جائے اس کو کہتے ہیں نا لعنت ہے. تو وہ رحمت اللہ کی رحمت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مظہر ہے. تو وہ بھی کفار کے لیے کیا بن گیا؟ ایک آزمائش بن گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی ایک اور وجہ ان کو مل گئی، اور اپنی جو لاجیکل آرگیومنٹس ان کے پاس تھے جو کہ بہت سلی تھے اور بہت گھاٹے کا سودا تھا، وہ آرگیومنٹ دینے لگے کہ بھائی ایسی سی باتیں بتا رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کیے جا رہی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ان کے لیے تنبیہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ دیکھیں کہ وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر اور شجرہ زقوم کی جو انفارمیشن دی گئی، وہ ساری چیزیں کیا تھی ان کے لیے؟ ایک بہت ساری وارننگز تھی، تنبیہ تھی. لیکن اس تنبیہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس تنبیہ سے وہ ایمان والے بن جانے کے بجائے کیا اور زیادہ بدکنے لگے، اور زیادہ اپنی تکذیب میں اور اپنے کفر میں اور بھی بڑھ گئے. تو یہاں پر رکوع چینج ہو رہا ہے. اب آیت نمبر 61 ہم لوگ جانیں گے، لیکن وہ مضمون بالکل تبدیل ہو رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قصہ آدم اور ابلیس ہے آیت نمبر 61 آنورڈز، اور وہ رکوع پیچھے والا ختم ہو گیا، یہ نیا رکوع ہے. تو ہم لوگ آیت نمبر 60 پر آ جاتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ سے
واضح کر رہے ہیں کہ جو کفار کی بیماری ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ ان کی بیماری کوئی اور ہے جو کہ ابلیسی بیماری ہے. وہ ابھی واضح کر دیں گے آپ کو یہ ابلیسی بیماری کون سی ہے. تو یہاں پر اس اسنا میں یہ قصہ آدم اور ابلیس اس لیے مذکور ہے کہ وہ دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ان کے اندر ابلیسیت ہے، ان کے اندر شیطانیت ہے. وہ جو پرابلم ابلیس کو ہوئی تھی وہی پرابلم ان کے دل میں بھی ہے، وہی گندگی ان کے دل میں بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے. یہ تو ہو گیا کانٹیکس. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اب دیکھیں ابلیس جو ورڈ ہے وہ بلا سے ابلیسیو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے مایوس. تو ابلیس اس کا اصل نام نہیں تھا، وہ اس کا صفاتی نام ہے ابلیس، مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس. اس کا اصل نام عزازیل تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو گیا؟ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آدم اور ابلیس کا جو یہ قصہ ہے قرآن مجید میں 7 مقامات پر ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ بالکل مڈل ہے. اس سے پہلے 3 سورتوں میں آ چکا، یعنی سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ حجر میں. 3 بار اس سے پہلے آ چکا ہے اور یہ 4تھی جگہ ہے جہاں پر آ رہا ہے، اور 3 بار مصحف میں اس کے بعد آئے گا سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں. یہ 7 صورتیں ہیں جہاں پر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے، اور زیادہ تفصیل سے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں ہیں. باقی مقامات پر بھی ہے لیکن اتنی تفصیل نہیں ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کچھ الگ رنگ لیے ہوا ہے، الگ ڈائمنشن سے آتا ہے، الگ پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کچھ سکھا دیتا ہے اسے. تو اس میں بہت ساری ہمارے لیے ٹیچنگز ہیں. غور کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کے لیے کہ آدم کے آگے سجدے میں گر جانا. تو سجدہ کون سا ہے یہ اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ پورا سجدہ ہے، پورا جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنا فورہیڈ زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ ویسا سجدہ ہے. کچھ کا ماننا ہے کہ یہ صرف جھک جانا ہے، تعظیم کا سجدہ ہے. یہ اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے. تعظیم کے لیے سجدہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر مینشنڈ ہے. ایک تو یہ قصہ آدم اور ابلیس کے اسنا میں آتا ہے کہ فرشتوں اور ابلیس سے سب سے کہا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، اور ایک دوسرا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو کہا گیا، جو یوسف علیہ السلام کا خواب سچ ہو گیا کہ وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے. تو یہ غیر اللہ کو سجدے کا جو ذکر ملتا ہے وہ قرآن میں صرف یہ 2 جگہ سے ملتا ہے. اور جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں رہا. یہ پہلے کی امتوں کے لیے جائز ہوتا تھا لیکن اب جائز نہیں رہا. ایک اوپینین اور بھی ہے جو بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے، سب لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آدم کو سجدہ کرو، لیکن ایک اور اوپینین یہ ہے کہ آدم کی وجہ سے سجدہ کرو. آدم بیکاز آف آدم علیہ السلام، ٹو آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کو نہیں، آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی امیزنگ کریشن، بیوٹیفل کریشن بنائی تھی، آدم علیہ السلام کو اتنا خاص بنایا تھا، تو ان کی خاصیت کی وجہ سے
سجدہ اللہ تعالیٰ کو کہ آدم کو بنایا ہے اس وجہ سے سجدہ کرو. تو ایک اوپینین یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنی مطلب بیوٹیفل کریشن اور ڈفرینٹ کریشن بنایا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ یہاں پر کہا گیا ہے، آدم کو نہیں، آدم کی وجہ سے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بھی نہیں تھا تو تبھی کہہ دیا تھا کہ جب میں بناؤں گا تو تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، جو کہ قرآن مجید میں یہ بات 2 مقامات پر آتی ہے. سورہ حجر سورہ نمبر 15 اور سورہ صاد سورہ نمبر 38 میں. سورہ حجر کی آیت نمبر 29 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس کی ناک پلک سنوار دوں، اسے فائنل ٹچز دے دوں، تو تم اور اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اور تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جمع ہو کر. تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میں بناؤں گا پھر اسے فائنل ٹچز دے دوں گا تو پھر تم سجدے میں گر جانا، تو اور اپنی روح میں سے پھونک دوں گا تو تم سجدے میں گر جانا. تو یہ پہلے سے ہی مطلب پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی اور فرشتوں کے آگے کھول دیا تھا پہلے ہی سے. اب اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مان رہا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے تو یاد رہے کہ آدم خاکی کو سجدہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا تو سجدے کا حکم نہیں دیا. کیا کہا کہ جب میں اپنی روح کو پھونک دوں، اپنی روح میں سے پھونک دوں، میں روح ہی، باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں، یہ لفظ آئے ہیں قرآن میں 2 بار. ٹھیک ہے، فائدہ ابھی جو آپ کو آیت کوٹ کی حجر کی اور صاد کی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اسے پورا بنا چکوں، اسے سنوار دوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سجدہ تعظیمی بھی تھا تو یہ آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو سجدہ نہیں تھا. کس کو تھا؟ روحانی وجود کو سجدہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی تھی. اس کے بعد سجدے کا حکم تھا، نہ کہ یہ کہ جب خالی مٹی کا پتلا بنایا تھا تو سجدے کا حکم دیا تھا. نہیں، روح کو پھونکنے کے بعد آرڈر تھا کہ پھر اس کے بعد تم سب سجدے میں گر جانا. تو یہ آدم علیہ السلام کا روحانی وجود تھا جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے اور دوسروں سے الگ کر کے کھڑا کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں، آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی ہے، جو دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں، اور دوسری خلقت میں اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی ہے. اور جان کو روح پر قیاس مت کریے گا. جان تو جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے اور جنات کے اندر بھی ہے، لیکن جان الگ چیز ہے، روح مختلف چیز ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ان کے ساتھ عزازیل جو ابلیس ہے وہ بھی ساتھ میں تھا، تو ان سب کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن آتا ہے لوگوں کو کہ کیا ابلیس فرشتہ تھا کیونکہ اس نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا؟ تو نہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن حکیم کی ہی دوسرے مقامات سے تفسیر ملے گی. تو سورہ کہف، اگلی سورہ جو ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ جن تھا تو وہ جن تھا، نہ کہ فرشتہ تھا. تو ابلیس نے کیا جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یعنی یہ اب اس کی بیماری کھل کے سامنے آ گئی کہ آپ نے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس کو آپ بول رہے ہیں کہ میں سجدہ کروں. اور اس سے بھی واضح الفاظ میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اور سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 76 میں اس سے بھی واضح جواب اس نے دیا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے تو مجھے
آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے. تو یہ تھی اس کی بیماری. کیا کس بیماری کے بارے میں ہم اتنی دیر سے ذکر کریں؟ کبر. اس کے اندر تکبر چھپا ہوا تھا جس کو گویا اللہ تعالیٰ باہر لانا چاہتا تھا, اسے دکھانا چاہتا تھا, جو بہت پہلے سے چھپا رہا ہوگا لیکن وہ عام منظر عام پر نہیں آیا تھا. کیونکہ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ بھی آتے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا دکھاتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. تو چھپانے والے جو تکبر ہے وہ اس کے اندر تھا. تکبر کیا ہے؟ سورہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی جو ڈیفینیشن بتاتے ہیں وہ حق کو ناحق کرنا یا دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو یہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا, اس کو نیچا دیکھنا, یہ تکبر ہے. کبر, غرور, ایروگنس, یہ تکبر ہے. یہ بیماری اس کے اندر چھپی ہوئی تھی. مطلب کہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہتر ہے. پہلی بات تو اس نے سوچا بھی اپنے طرح سے کہ آگ بہتر ہے مٹی سے. یہ اس کا سوچنا تھا. تو یہ اس نے ایک تو اپنی انداز میں سوچا. دوسرا, چلو ٹھیک ہے کہ اگر آگ بہتر ہوتی بھی مٹی سے جیسے کہ اس نے سوچا, تو بھی یہ شکر کا باعث ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہو انسان کو یا جنوں کو, اس پر شکر کرنا چاہیے, نہ کہ غرور کرنا چاہیے. یہ غرور ابلیسیت کا غرور ہے جو کفار مکہ کے اندر بھی تھا. ہم نے ابھی آپ سے کہا تھا واضح کریں گے. کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کر رہے تھے؟ ظاہر تو کر رہے تھے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیے, آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے. تو اب معجزات وہ ظاہر کر رہے تھے, معجزہ نہیں دکھا رہے تو ہم ایمان نہیں لا رہے. لیکن کیا یہ واقعتاً یہی ریزن تھا؟ نہیں, ان کے اندر کبر چھپا ہوا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جو ان کی وجاہت ہے, ان کی شان و شوکت ہے, ان کی عظمت ہے اور ان کی چودراہٹ ہے, اور وہ ایلیٹ لوگ ہیں, ایلیٹ گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ اگر محمد کی بات مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی برتری قبول کرنی ہوگی اور ان کے انڈر میں آنا ہوگا. تو یہ چیز ان کو روک رہی تھی, وہاں کا جو ایلیٹ کلاس تھا ان کو روک رہی تھی یہ چیز کہ ہم اب محمد کو اپنے سے برتر کیسے قبول کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ غرور, یہ تکبر, یہ ایروگنس ان کے اندر تھا. اسی کانٹیکس میں دیکھیں یہ بات آدم اور ابلیس کی آ گئی کہ جو مطلب اپنے کو بہتر سمجھنے کی عادت ہے نا, یہ ابلیسیت ہے. یہ ابلیس نے ایسا سمجھا تھا کہ وہ بہتر ہے آدم سے, تو اس نے سجدہ نہیں کیا. کیا یہ ابلیس اپنے دو لوگوں کو بہکانے کا جو اس نے اللہ سے وعدہ کر کے رخصت ہوا تھا, تو کیا اس میں کامیاب نہیں ہے؟ اب دیکھو کتنے سارے انسان میں یہ ابلیسی صفت پائی جاتی ہے. کوئی رنگ کی بنیاد پہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, کوئی زبان کی بنیاد پہ, کوئی برادری کی بنیاد پہ, اور کوئی جگہ کی بنیاد پہ کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے تو دوسرا بنگلہ دیش میں رہتا ہے تو امریکن بہتر ہے, اور کوئی میں فلاں برادری سے ہوں, اپنی بیٹی کا نکاح اس ادنا برادری والے سے کیسے کر دوں. ہاں, اور کوئی کہتا ہے میں فلاں کالج فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں, وہ میرے برابر کہاں ہے, وہ تو فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, میرے پاس فلاں ڈگری ہے, اس کے پاس وہ نہیں ہے, اور میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک شاپ کیپر سے, چھوٹے سے دکاندار سے کیسے کر دوں. یہ ابلیسیت ہے. انسان اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو ادنا. یہ ابلیسی کام ہے. تو ابلیس نے یہ کیا تھا کہ اس نے سوچا کہ مجھے آگ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے, تو میں سجدہ کیسے, اس کی برتری کیسے مان لوں. تو اس نے ریزن دیا. کیا ریزن دیا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا. اب یہ دیکھا جائے تو ریشنل تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے, لاجیکل اس کا جواب تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع فرما بردار ہونا عقل مندی ہے, نہ کہ یہ عقل مندی ہے.
ہاں، آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا ڈفرینس تھا؟ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیز دونوں میں کامن تھی، بس یہی ایک ڈفرینس تھا. کیا چیزیں کامن تھی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی بنایا، ابلیس کو بھی بنایا. آدم علیہ السلام کو بھی عزت بخشی اور ابلیس کو بھی بخشی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام سے بھی تو ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کو پھل کھانے کے لیے جنت میں، لیکن درخت کھانے سے منع کیا تھا، درخت میں سے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ اس درخت میں سے انہوں نے کھا لیا تھا. دونوں سے غلطی ہوئی. اب یہ سب دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آدم علیہ السلام سے جب غلطی پہ ان سے کلیریفیکیشن مانگا گیا، یا تو ان کو آگاہ کیا گیا کہ آدم کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس شجر کے پاس جانے سے؟ تو کیا ہوا؟ وہ فوراً پلٹے، وہ ریٹرن ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور توبہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالا، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہم پر رحم کر دیجئے اور ہم کو معاف کر دیجئے. پلٹے. یہیں پر ابلیس جدا ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام سے. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے انکار کیا، غلطی ہوئی، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے ریزن مانگا تو اس نے کیا کیا؟ اڑ گیا اور کیا جواب دیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. دونوں میں کیا ڈفرینس آیا کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ابلیس اپنی غلطی پر اڑ گیا اور اس نے تکبر کیا. یہ لفظ آیا ہے ابلیس کے لیے. اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن وہ اڑے نہیں، انہوں نے توبہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ سارے کے سارے ابن آدم خطاط ہیں، سب کے سب خطاوار ہیں، اور بہترین خطاوار گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو یہاں پر کہا کہ گناہگار ہے، ایک بار گناہ کرنے والا نہیں، بار 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 اور بار بار گناہ کرنے والا. ہر انسان سے غلطی ہوگی، ایک نہیں بار بار ہوگی، لیکن اگر ہر بار وہ اللہ کی طرف پلٹے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. توبہ سچی ہو جانی چاہیے، توبۃ النصوح جس کو کہا گیا. توبہ سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ابلیس اور آدم علیہ السلام میں یہ ڈفرینس ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم ابلیس کی سنت پر عمل کریں گے کہ آدم علیہ السلام کی سنت پر. غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی، وہ پلٹے. ہم سے بھی جب غلطی ہو جایا کرے تو سرنڈر ہو جایا کریں اور توبہ کیا کریں اور اپنے رب سے معافی مانگا کریں. انسانوں کا معاملہ ہے تو ان سے معافی طلب کیا کریں. اور اگر غلطی کر کے اڑ گئے تو جان لیجئے کہ ابلیس کی سنت پر عمل کر ڈالا. اگلی آیت میں ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اس نے مزید کہا ذرا دیکھو تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اس کو جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دے رکھی ہے، کرم طلب آیا ہے کہ مجھ پر جو فضیلت دی ہے، تو اگر آپ قیامت کے دن تک مجھے یہ چھوٹ دے دیں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کی پوری نسل کو، پوری ذریت کو کیا کروں گا؟ اپنی قابو میں لے لوں گا. یہاں پہ لاحتنکن لفظ آیا ہے. حنک سے بنا. حنک مینس ہوتا ہے کسی پر چھا جانا، ڈومینیٹ ہو جانا، پوری طرح سے قابو میں لے لینا. اور احتناق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چٹ کر جانا، پورا ختم کر دینا، پورا نقصان پہنچا دینا، پوری طرح سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا. تو یہ معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو لاحتنکن آیا ہے
تو اس کا یہی معنی ہے کہ میں پوری آدم کی پوری نسل کے اوپر چھا جاؤں گا اور اس کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا، ان کو چٹ کر جاؤں گا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. یہ اب آپ دیکھیے اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ریز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے کبر کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابھی بھی اس کو اتنی امید ہے کہ وہ اپنی کوئی عرضی لگائے گا اور وہ مطلب سنی جائے گی، وہ گرانٹ ہوگی. تو اس نے ایک عرضی پیش کر دی کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجئے کہ میں اس کی پوری نسل کو ایک دم اپنے قابو میں کر لوں اور پوری طرح سے ان کے اوپر چھا جاؤں گا، اور بس بہت تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب کو میں بہکا کر چھوڑوں گا اور ان کو برباد کر دوں گا. اب یہ بھی کیا تھا، یہ بھی غلطی کر کے گناہ کر کے اڑ جانے والی عادت ہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جیسے ایسے مطلب انسان بھی کرتا ہے، تو ابلیس نے کیا تھا کہ اپنی جو غلطی ہے اس کو ماننے کے بجائے سامنے والے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو اس کو اور جلن ہو گئی آدم علیہ السلام سے. اب وہ جلن میں بولنے لگا کہ آپ نے اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیا. تو یہی ابلیس کی اس سنت پر بھی انسان عمل کرتے ہیں کہ جب غلطی ہوتی ہے تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے سامنے والے سے جلنے لگتے، نفرت کرنے لگتے کہ اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا. تو یہ بھی ابلیسی سنت ہے. اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے تو میں ان کو پوری طرح سے برباد کر دوں گا. اس وقت ابلیس کے پیش نظر یہ تو تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں مطلب گناہ کرنے کی بھی آزادی ہے، تو اس کا جو پہلو ہے گناہ کرنے والا وہ تو اس کی نظر میں تھا، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے قرب کرنے والی جو صفت ہے وہ اس کے پیش نظر نہیں تھا. کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو ابلیس کی اور اولاد ابلیس کی ایک نہیں مانیں گے اور اپنے رب کے ہو کر رہیں گے، اور آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے وہ بزرگی بہت لوگوں میں ہوگی اور وہ نہیں مانیں گے. وہ اس کو اگنور کر رہا تھا کہ بس وہ تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو اپنے قابو میں لے لوں گا. اگلی آیت ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا جاؤ، دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، وافر سزا. اب کہا یہ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کا مطلب پیر سے چل کر جانا نہیں. مفسرین اس کو واضح کرتے ہیں، امام رازی بھی اور دیگر مفسرین بھی، کہ پیر سے چل کر جانا نہیں، یہ ایک طرح کا دھتکارنا ہے کہ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. فرمایا کہ دفع ہو جاؤ، جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تو یقیناً تم کو بھی اور ان سب کو بھی جہنم میں ٹھوس دوں گا. تو جو بہت کافی سزا ہے تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے تم کو مہلت ہے، لیکن اگر تمہاری مانی جنہوں نے آدم کی اولاد میں سے تمہاری جن لوگوں نے بھی مانی تو جہنم تو ہے ہی، بہت کافی جگہ ایسوں کی تم جیسوں کی کہ وہاں پر میں ان سب کو ڈال دوں گا. اگلی آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں کو اور پیادوں کو اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں اور ان سے جو چاہے وعدہ کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، کہ اور تو پھسلا لے، بہکا لے جس کو چاہے ان میں سے جس پر تیرا بس چلے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مطلب استفزاز کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جانا، قدم پھسل جانا،
लड़खड़ा जाना, लुढ़क जाना। फज उस बकरी को, बच्चे को कहते हैं जो अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है और उसके पैरों में इतनी कमज़ोरी है कि अभी वो अपनी पूरी ताकत से खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो वो जैसे उसके कदम से लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, तो उसको फज बोलेंगे। तो फरमाया कि तो जिन लोग, जो लोग कमज़ोर होंगे तो तू उसको, उनको फिसला ले, उनके कदम को लड़खड़ा ले, और जितना तुझे अपना बस चलाना है चला ले, अपनी आवाज़ से भी। सौतिक यहाँ पे लफ्ज़ आया है, अपनी आवाज़ से भी। तो आवाज़ से यहाँ पे जो मुफस्सिरीन की मुराद है, मुफस्सिरीन की जो अंदाज़े है वो ये कि इसमें वो तमाम शैतानी आवाज़ें आ गईं, गाना बजाना, म्यूज़िक, शोरगुल, और जो अल्लाह ताला की राह से डेविएट करने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ गई कि वो मतलब शैतानी आवाज़, इब्लीसी आवाज़ है। अब दौरे हाजिर में जो म्यूज़िक और ना जाने क्या क्या किस तरह से अल्लाह ताला की राह से डेविएट करने के इतने आलात आ गए हैं, तो वो सारे आलात जो है शैतानी आवाज़ है, इब्लीस की आवाज़ है, जिससे वो राह हक़ से डेविएट करता है औलाद आदम को। और जो फरमाया कि और चढ़ाला अपने सवारों को और प्यादों को, बिखैलिका व रजलिका। तो इसमें इब्लीस को एक डाकू की तरह उसकी मंजर कशी की जा रही है कि गोया वो एक डाकू है। जैसे एक डाकू अपनी पूरी टोली को लेकर निकलता है, उसमें सवार भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं, और फिर लूट मार करते हैं और लोगों को तबाह और बर्बाद करके फिर पलट कर निकल जाते हैं। तो इस तरह इब्लीस है एक डाकू, और उसकी पूरी जो ज़ुर्रियत है, जो औलाद इब्लीस हैं, वो फिर डाकुओं की हैसियत से हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत पर, उनकी औलाद पर इस तरह से छापा मारेंगे, डाका डालेंगे और उनके ईमान को चट कर जाएंगे और उनके अमाल को गारत मतलब करवा देंगे। इब्लीस का जोर नहीं है कि वो कर दे, ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि उस इब्लीस की आवाज़ को सुनता और इसे उसकी पैरवी करता है। तो और आगे जो फरमाया कि और हाँ शरीक बन जाओ उनके मालों और औलाद में, व शारिकुम फिल अम्वाली व औलाद। अब माल और औलाद में शरीक बनाने के मुख्तलिफ माना हम लोग ले सकते हैं। एक तो माल और औलाद में शरीक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक इंसान माल कमाता है और वो खुद अपनी मेहनत करता है, लेकिन शैतान को पूरे टाइम अपना शरीक, अपना साझी बनाए रहता है कि खर्च ऐसी जगह पे करता है जहाँ पे अल्लाह ने मना किया है, और शैतान जो है चाहता है खर्च ऐसी जगहों पे करता है, और हराम हलाल कमाने के साथ साथ हराम कमाता है। यानी कमा तो खुद रहा है लेकिन मान रहा है इब्लीस की, मान रहा है शैतान की। वो जो कान में जो उसके गलत बातों को डाले दे रहा है वो उसकी मान रहा है। तो पूरे टाइम गोया वो मतलब अपने माल में शरीक किया हुआ है, अपनी औलाद की परवरिश इस तरह से कर रहा है कि गलत बातों का हुक्म दे रहा है, गलत बातें सिखा रहा है, नुकसानदेह बातें सिखा रहा है, और अल्लाह ताला की राह से इनहराफ वाली चीज़ों को फ़ायदे की चीज़ें बता रहा है। तो ये गोया औलाद में शिरकत हो गई कि मतलब इंसान की शैतान के साथ जो रिश्तेदारी है, ये इस किस्म का जो नाता है, ये इस किस्म का जो ताल्लुक़ है, वो गोया साझेदारी है। वो अपने साझेदारी किए हुआ शैतान से कि कमा रहा है माल इंसान और पाल रहा और परवरिश कर रहा है, सारी मुश्किलें उठा रहा है औलाद को पालने के लिए खुद इंसान, वालिद वालिदा, लेकिन उसको सिखा रहे क्या, जो कुछ अल्लाह ताला ने मना किया है। तो गोया शैतान को पूरे टाइम अपना कंपेनियन बनाया हुआ है, उसको अपना साजी, अपना शरीक बनाया हुआ है कि वो अमल उसकी बात पे भी कर रहा है। तो इस तरह से भी साजी हो गया माल और औलाद में इंसान का शैतान और इब्लीस, और इस तरह से भी साजी हो गया कि इंसान हराम कमाता है और अपनी औलाद को कभी कभी अपने माबूदाने बातिल के नाम पर उनका नाम रख देता है और कभी कभी उनकी बलि चढ़ा देता है। तो ये सब भी शिरकत हो गई। और एक लतीफ़ सा इशारा कम्युनिज़म की तरफ है, नज़रिया इश्तिराकियत की तरफ भी है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से
مال اور اولاد میں شریک کرنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پیادوں کو اور اپنے سواروں کو چڑھا لا اور شریک بن جا ان کے مال اور اولاد میں, اس طرح سے شرکت کر لے تو. اور جو چاہے وعدے کر لے اور نہیں کرتا شیطان ان سے کوئی وعدہ سوائے دھوکے کا. تو شیطانی وعدے کیا ہیں کہ ابھی گناہ کر لو, اللہ غفور ہے, رحیم ہے, معاف کر دے گا. ایسی باتوں کا حکم دینا جو گناہ کی ہے, وہ کہتا ہے اللہ تو رحیم ہے, معاف کر دے گا. اور قتل کا کے لیے اکسا رہے کہ تم قصاص سے بچ جاؤ گے, تم سزا سے ایسے سے بچ جاؤ گے, اور تم یہ پلان کرو بچ جاؤ گے. تو گناہ کی باتیں سکھانا اور پھر اسے کہنا کہ تم نکل جاؤ گے, تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے, یہ کیا ہے؟ شیطانی وعدے ہیں. شیطانی وعدے ہیں جو کہ بالکل دھوکے کے ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا خسارہ سامنے آتا ہے, اور اگر دنیا میں نہ آئے تو آخرت میں تو آنا ہی آنا ہے. اگلی آیت ہے ان عباد لیس لک علیہم سلطان, یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. وکفی بربک وکیلا, اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لیس لک علیہم سلطان, کہ کوئی بھی تم پر کوئی میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس کا ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ میرے سارے بندوں کو تم مطلب بہکا لو گے, ایسا نہیں ہو سکے گا. اور تم خالی بہکا سکتے ہو, ایسا نہیں کر سکتے کہ تم ان سے رانگ کروانے کی قدرت تمہارے اندر ہو, تم یہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ان عبادی میرے بندے جو کہا گیا, اس سے یہ بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے مخصوص بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے, جب بہت محبت و شفقت والا انداز جہاں پر ہوتا ہے وہاں عبادی میرے بندے ایسے کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا, تو اس کا یہ مطلب بھی نکل رہا ہے کہ جو میرے نیک صالح بندے ہوں گے اس پر تیری ایک نہیں چلے گی, وہ تجھے پہچان جائیں گے اور تجھے تیری سنت پر کبھی عمل نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ اور اللہ کافی ہے تیرا رب بطور کارساز, یعنی اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہت کافی ہے کارساز. وہ ان کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف کیسے لے جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ کرتا ہے, اور ان کو ساتھ رہتا ہے. اور شیطان کے داؤ سے, شیطان کے سارے جال سے ان کو کیسے بچا لیتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت اور بہت کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وکفی بربک وکیلا, اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے بطور کارساز اپنے صالح بندوں کے لیے. تو یہ تھا آج کا درس قرآن. اب وقت بالکل اجازت نہیں دیتا, اب وقت ختم ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو یہاں پر وائنڈ اپ کرنا ہوگا. ہم لوگوں نے آج آیت نمبر 60-65 جانا درس قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.